شاعر مشرق قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کے اشعار ہیں جو انہوں نے شیخ مجدد الف ثانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ یہ عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہے، اور پھر یہ خیال رہے کہ یہ قلندر لاہوری نے کوئی اپنا تخیل پیش نہیں کیا، قلندر لاہوری نے اپنا کوئی تخیل بیان نہیں فرمایا بلکہ لوگوں کو حقیقت سے روشناس کروایا، کیونکہ یہ مرد قلندر یعنی شیخ مجدد علیہ الرحمہ آپ نے اس وقت دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے آواز بلند فرمائی کہ جس وقت ہندوستان میں دین اسلام بڑے زبردست خطرات سے دوچار تھا، آپ نے اکبر اور جہانگیر جیسے جابر حکمرانوں کے سامنے بڑی جرأت کے ساتھ کلمہ حق بلند فرمایا، آپ نے اس دور میں دین اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا کہ جب اگر کوئی مسلمان شاعر اسلامیہ کو وہ بجا لاتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ مغل بادشاہ اکبر نے اپنا ایک خود ساختہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا تھا، اور اس من گھڑت اور خود ساختہ دین کا نام اس نے دین الہی رکھ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دین الہی نہیں تھا بلکہ وہ الہاد اکبری تھا۔ اور پھر اکبر بادشاہ نے اس خود ساختہ دین کی آگے تبلیغ بھی شروع کر دی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس خود ساختہ اکبر کے جو دین کی خاص چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ دن میں 4 مرتبہ سورج کی پوجا بھی کی جاتی تھی، آگ پانی درخت حتیٰ کہ گائے اور گائے کے گوبر کی خود بادشاہ پوجا کرتا تھا۔ گائے کے گوشت کو ممنوع قرار دے دیا گیا، ناجائز قرار دے دیا گیا، خنزیر کے گوشت کو جائز قرار دے دیا گیا، سود شراب اور جوا کو حلال سمجھا گیا، قرآن کو مخلوق سمجھا گیا، اور وحی کو محال کہا گیا اور سمجھا گیا، اور معراج پاک اور شق قمر کے معجزات کو غلط کہا گیا، معاذ اللہ علیہ باللہ استغفر اللہ العظیم، اور محمد احمد اور مصطفیٰ کے ناموں کو تبدیل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا ہے کہ ہمارے حضور کے نام پاک کی تصریح کو ترک کیا گیا، حتیٰ کہ کلمہ تبدیل کر کے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفہ اللہ پڑھا جانے لگا، اور اسلام کی ضد میں اس نے گائے کے گوشت کو اور گائے کے ذبح کو ممنوع قرار دے دیا، اور کیا ہے کہ خود اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا، اور علوم شرعیہ قرآن و حدیث اور فقہ کے درس و تدریس پہ پابندی لگوا دی، اور اس کی جگہ علم ریاضی اور علم نجوم کے پڑھنے کا حکم دیا۔ اور پھر یہ اکبر بادشاہ اپنا مجوسیوں کی کتابوں کو قرآن کریم سے معاذ اللہ معتبر اور صحیح کہتا تھا۔ اب ایسی نامستقل حالت میں لوگ پریشان تو تھے، لیکن اکبر بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے میدان عمل میں آنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ تو ایسے پرآشوب حالات میں ایک مرد قلندر اور ایک مرد خدا میدان میں آیا، دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا، جنہیں آج حضرت مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ اب جب اکبر مر گیا اس کے بعد جہانگیر تخت نشین ہوا، اس کے تخت پہ بیٹھنے سے بھی کوئی حالات میں تبدیلی نہ آئی، بلکہ اگر کوئی مسلمان شاعر اسلامیہ کی وجہ لاتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کی اپنا خدمات اور آپ کی تبلیغ کا دائرہ وسیع ہوا تو آپ کے خلاف جو سازشیں تھیں ان کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کے خلاف جہانگیر بادشاہ کو پٹکایا، اور اس نے سرہند کے حاکم کو یہ لکھ بھیجا کہ مجدد الف ثانی کو لے کے میرے دربار میں آ جاؤ۔ جب آپ یعنی حضرت شیخ مجدد علیہ الرحمہ دربار شاہی میں آپ تشریف لائے تو آپ نے بادشاہ کو تعظیمی سجدہ نہ کیا، آپ نے سجدہ نہ کیا بلکہ کہا گیا تعظیم سجدے کے لیے تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ تو اس موقع کی مناسبت قلندر لاہوری بولا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی اعلیٰ۔
لکھ کے منع فرمایا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے خطوط لکھ کے ان کو تسلی دی اور اپنی قید کی وجہ سے پریشان نہ ہونے کی تلقین فرمائی، اور کہا کہ میری رہائی کے لیے بھی آرزو نہ کرنا، کیونکہ میں اللہ کے اس فیصلے اور اللہ کی مشیت پہ راضی ہوں۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ جاگیر بادشاہ اور اس کے حوالی میرے سامنے لائے گئے، اگر میں چاہتا تو سب کو ہلاک کر دیتا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ہلاک کر دیتا، لیکن میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ والوں کو کوئی ستاتا ہے تو پھر اللہ بھی تو انتقام فرماتا ہے۔ بے شک آپ نے اس کے لیے بد دعا بھی نہ فرمائی، آپ نے کوئی انتقام نہ لیا، لیکن اللہ نے انتقام لے لیا۔ جاگیر بادشاہ کئی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، ان میں سے ایک بیماری دمے کی تھی جو سب سے زیادہ تھی۔ لاکھ طبیبوں سے علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، کوئی فرق نہ پڑا، تو اس نے مجدد پاک کو آزاد کر دیا، رہا کر دیا۔ رہائی کی وجہ یہ بنی اس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ مجدد پاک کی دعا کے علاوہ کئی بیماریاں جا سکتی ہی نہیں۔ شیخ مجدد کی دعا کے بغیر مجھے بیماریوں سے خلاصی نہیں مل سکتی، شفا نہیں مل سکتی۔ اس نے آپ کے لیے دعائیں سے کے لیے عرض کی، آپ نے فرمایا کہ شرط پہ دعا کریں گے، شرط یہ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر بڑی تیزی کے ساتھ کرواؤ، کیونکہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں بہت ساری مساجد کو ویران بھی کیا گیا اور شہید بھی کیا گیا۔ تو شیخ مجدد نے فرمایا جاگیر کو کہ مساجد کی تعمیر تیزی کے ساتھ کرواؤ۔ اس نے آپ نے ان کے حکم پہ تعمیر کی، آپ نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا کی برکت سے لاکھوں طبیبوں سے علاج کروایا، کوئی فرق نہ پڑا، افاقہ نہ ہوا، لیکن آپ نے دعا فرمائی تو اسی رات اس کو اس کے بس میں افاقہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ تھے 1000 سالہ مجدد۔ آؤ اب آپ کو 100 سالہ مجدد کی بات بتاؤں۔ وہ ذات جن کو امام اہل سنت، جن کو مجدد دین و ملت، جن کو امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کہا جاتا ہے، ان کی بات سناؤں اور بتاؤں۔ آپ نے بھی بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے تنے تنہا سینکڑوں فتنوں کا مقابلہ کیا، کوئی ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں فتنوں کا آپ اکیلے آپ نے مقابلہ کیا ہے بریلی شریف کی چٹائی پہ بیٹھ کے۔ ان میں سے ایک فتنہ تھا فتنہ غیر مقلدین، اس کا بھی آپ نے مقابلہ فرمایا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے۔ اور ان میں سے ایک فتنہ تھا فتنہ نیچریت، ایک فتنہ تھا فتنہ نجدیت، اور ایک فتنہ تھا فتنہ منکرین حدیث۔ فتنہ قادیانیت بھی اس فتنے میں شامل تھا، فتنہ خوارج بھی تھا، فتنہ رافضیت بھی تھا، فتنہ انکار شفاعت بھی تھا، اور فتنہ انکار سوائے موتا کا بھی آپ نے مقابلہ کیا، اور اس کے علاوہ فتنہ عالیہ کا بھی مقابلہ کیا، فتنہ توہین امیر معاویہ کا بھی مقابلہ کیا، فتنہ ناصریت، اور اسی طرح سینکڑوں فتنے ایسے کہ حق و باطل کا فرق ہی نہیں ہوتا تھا، حق و باطل کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے امام نے بریلی شریف کی چٹائی پہ بیٹھ کے اکیلے سینکڑوں فتنوں کا مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ مقابلین جو تھے ان کو دفاع پہ مجبور کر دیا۔ آپ کی ایک کتاب فتاوی رضویہ 33 جلدوں یعنی 22,000 صفحات پہ مشتمل ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ آپ کی ایک کتاب فتاوی رضویہ 33 جلدوں پہ 22,000 صفحات ہیں، اور جن میں 6,847 سوالات پوچھے گئے، ان میں سے 1,068 سوالات اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے آپ سے پوچھے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے کہ کتاب فتاوی عالمگیری، حالانکہ اس کی چند جلدیں ہیں، چند جلدوں پہ مشتمل ہے، اس کو 500 سے زائد علماء اور فقہاء نے مل کے تیار کیا ہے، لیکن میرے امام نے اکیلے بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے ایک کتاب فتاوی رضویہ 33 جلدوں پہ امت کو دو کیا، اور پھر صرف یہی ایک کتاب آپ کی نہیں ہے، تقریباً 1,500 کے قریب آپ کی تصنیفات ہیں، 1,500 کے قریب، لیکن ایک فتاوی رضویہ اس کی ضخامت کا عالم یہ ہے کہ 33 جلدیں اور 22,000 صفحات بنتے ہیں۔ ایک بزرگ آئے آپ سے ملنے کے لیے بریلی شریف، جب بریلی میں داخل ہوئے تو ان کو پیاس لگی، بزرگ تھے وہ بھی، دیکھا کہ ایک نابالغ بچہ پانی پیے ہوئے جا رہا ہے، انہوں نے اس نابالغ بچے سے پانی مانگ لیا، وہ نابالغ بچہ بریلی کا رہنے والا، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہنے والا، اس سے کہا کہ حضور
سے بارشوں کے اجازت کے بغیر پانی نہیں مل سکتے. وہ بزرگ حیران ہوئے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ تربیت کس نے فرما دی. اس بچے سے پوچھا بیٹے اتنی چھوٹی عمر میں آپ کی یہ تربیت کس نے فرمائی ہے؟ اس بچے نے جواب دیا حضور میں اعلیٰ حضرت کے حجرے کے باہر بیٹھا تھا. میں اعلیٰ حضرت کے حجرے کے باہر بیٹھ کر وہ حیران ہوئے کہ جس کے حجرے کے باہر بیٹھنے والے بچوں کی تربیت کا یہ عالم ہے, اعلیٰ حضرت کا عالم کیا ہو. اور پھر یہ آپ کی تربیت کا ہی فیضان تھا. کسی کو آپ نے مفتی اعظم ہند بنا دیا, کسی کو حجت الاسلام بنا دیا, کسی کو صدر الشریعہ بنا دیا, کسی کو صدر الافاضل بنا دیا, اور کسی کو قطب مدینہ بنا دیا. یہ آپ کی تربیت کا فیضان تھا. آپ سے نہ پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ حضرت بتائیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ایک بڑی بات بتائیں لگا ہوں. آپ سے پوچھا گیا کہ قبلہ بتائیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. آپ نے فرمایا واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو سب سے قریب تر ہے وہ یہ ہے کہ 9 عالم اور 50 کروڑ میل فاصلہ ہے. سمجھ آئی ہوگی آپ کو نا؟ جس کو سمجھ آئی وہ ضرور بتائے, جس کو نہیں آئی وہ سمجھنے کی کوشش کرے. فرمایا 9 ارب اور 50 کروڑ میل فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان. اور آگے فرمایا یہ فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. فرمایا زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک 50,000 سال کی مسافت ہے. اور فرمایا کہ اس سے آگے مستویٰ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا سدرۃ المنتہا سے آگے مستویٰ ہے اور اس کی دوری کو اللہ جانتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس سے آگے عرش کے 70,000 حجابات ہیں. فرمایا ہر حجاب ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک 500 سال کی مسافت ہے. اور فرمایا اس سے آگے عرش ہے. اور فرمایا ان ساری مسافوں میں فرشتے بھرے ہوئے. ان ساری مسافوں میں کیا ہے؟ فرشتے بھرے ہوئے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جس مدینے والے آقا کے نوکروں کی نگاہ کا عالم یہ ہے. آقا کی نگاہ کیسی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, ہمارے آقا اللہ کی طاقت سے غلاموں کو دیکھتے بھی ہیں, ان کی فریادوں کو سنتے بھی ہیں. ہم روئے زمین کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, مگر میاں دیکھیے جن کے نوکروں کی نگاہ عرش تک جاتی ہے, آقا کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ اور پھر میرے حضور کے ایک دوسرے غلام اور بیٹے, ہم سب کے غوث غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نظر کو الہ بلاد اللہ جمعہ کا خلطرت علی رکمہ نسائی. آپ فرماتے میرے غوث العظم کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. دیکھیے کہ جس آقا کے نوکروں کا عالم یہ ہو تو آقا کا عالم کیا ہوگا. نوکروں کی نگاہ عرش تک جاتی ہے, آقا کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی یہ خدا جانتا ہے یا پیارے مصطفیٰ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ, جنہوں نے اپنا فقہ کی بڑی مشہور اور معتبر کتاب بہار شریعت لکھی, اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اعلیٰ حضرت سے درس حدیث پڑھ رہے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ درس حدیث لے رہے تھے اور اعلیٰ حضرت خلاف عادت اٹھ کے 15 منٹ کے لیے ہم سے کہیں چلے گئے. اعلیٰ حضرت چلے گئے اور 15 منٹ کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو آپ قدرے متفکر میں تھے. آپ کے ہاتھ بھی پانی سے گلے تھے اور کرتے کے دونوں آستین بھی گلے تھے. میرا خیال ہے کہ آپ نے توجہ نہیں فرمایا. حضور کے غلاموں کی اشباعت ہو تو پھر اتنی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے. یہ مسجد بھی حضور کے غلاموں کی ہے, سننے والے بھی حضور کے غلام ہیں, بات بھی حضور کے غلاموں کی, بات کرنے والے بھی حضور کے غلام ہیں. پھر اتنی ڈھیلی سبحان اللہ تو مزہ نہیں آتا. سارے کہو سبحان اللہ. تو کہتے ہیں جب آپ واپس تشریف لائے آپ کے دونوں ہاتھ بھی گیلے تھے اور کرتے کے دونوں آستین بھی گیلے تھے. اور یہ آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں نا, یہ حیات اعلیٰ حضرت کتاب ہے, اس میں منقول ہے. کتاب کا حوالہ بھی میں نے دے دیا ہے. کتاب کون سی؟ حیات اعلیٰ حضرت, اس میں یہ
یہ واقعہ منقول ہے اور بیان کرنے والے صدر الشریعہ جن کی کتاب بہار شریعت آج ہر بندہ بہار شریعت کا سہارا لیتا ہے، وہ کتاب لکھنے والی شخصیت بتاتے ہیں، کہتے ہیں آستینیں بھی گلی تھی، ہاتھ بھی گلے تھے، مجھے حکم فرمایا کہ جاؤ خوش کرتا لے آؤ، میں خوش کرتا لے آیا، آپ نے پہنا، پھر ہمیں پڑھانا شروع کر دیا، حالانکہ فرماتے ہیں خلاف عادت آپ تھے، پہلے ایسا کبھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ عجیب بات مجھے کھٹکی، میں نے وہ تاریخ بھی لکھ لی، وہ دن بھی لکھ لیا، وہ وقت بھی لکھ لیا۔ کہتے ہیں 11 دن گزرے تو ایک جماعت آئی آپ کے پاس، کچھ تحفے تحائف لے کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئی۔ کہتے ہیں جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے ان کو روک لیا، ان سے پوچھا کہاں رہتے ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں تاریخ کو ہم کشتی میں سوار ہوئے تھے، وہی تاریخ جس تاریخ کو اعلیٰ حضرت اٹھ کے گئے تھے، جس تاریخ کو اعلیٰ حضرت کے ہاتھ گلے ہوئے تھے اور کرتے کے آستین گلے ہوئے تھے، کہتے وہی تاریخ بتائی، کہتے اس تاریخ کو فلاں تاریخ کو ہم کشتی میں سوار ہوئے، ہوا تیز چلنے لگی، موجیں زیادہ ہو گئی اور ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ کشتی الٹ نہ جائے، کشتی کے الٹ جانے اور ہمارے ڈوب جانے کا ہمیں خطرہ لاحق ہوا۔ کہتے ہم نے اعلیٰ حضرت کا توسل پیش کیا، اعلیٰ حضرت سے توسل کیا اور نظر بھی مانی اعلیٰ حضرت کی۔ کہتے کیا ہے کہ نظر مانی ہم نے توسل کیا تو ایک شخص ظاہر ہوا، وہ کشتی کے پاس ہے، اس نے کشتی کو کنارے سے پکڑا، کشتی کو کنارے پہ لگا دیا۔ ہم اعلیٰ حضرت کی برکت سے اللہ نے ہمیں بچا دیا۔ اب تاریخ وہی ہے جو صدر الشریعہ فرماتے فلاں تاریخ کو اٹھ کے گئے، وہ بتانے والے بھی وہی ہے، پھر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ بھی گیلے ہو گئے، اعلیٰ حضرت کے دونوں آستینیں بھی گیلی ہو گئی ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ بچانے والے اعلیٰ حضرت خود تھے۔ بتاؤ کہ مرزا جیلوی کو جو چاہے بدبخت اور کہتا ہے کہ نبی اور ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہ بتانے والے صدر الشریعہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دے دیا ہے کہ اس فتنہ جہل کو جو بتاؤ کہ اللہ کے ولی اور نبی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ کتاب پڑھاؤ۔ فرماتے صدر الشریعہ کے خلاف عادت اٹھ کے گئے، واپس آئے تو ہاتھ بھی گیلے تھے، بازو کے اپنا کرتے کی آستین بھی گیلے تھے، کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے خود ہی کشتی پکڑ کے کنارے پہ لگائی تھی۔ حضرت اپنے مدرسے میں بیٹھے پڑھا رہے تھے، وہ پکارنے والے کہیں دریا میں تھے، انہوں نے کہیں سے پکارا، اعلیٰ حضرت نے اپنے مدرسے میں بیٹھ کے سنا بھی ان کی فریاد کو، جا کے ان کی مدد بھی فرمائی، ان کی مشکل کشائی بھی فرمائی۔ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دے دیا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اس آقا کے غلاموں کی شان کا عالم یہ ہے، کہیں بیٹھ کر پکارنے والوں کو کہیں سے سن لیا تھا، اپنے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ استاد العلماء سراج الفقہا شاہ سراج احمد صاحب خان پوری علیہ الرحمہ، آپ اپنی آپ بھی سناتے ہیں اور آپ وہ شخصیت ہے کہ آپ کی نظر عنایت نے بڑے بڑے محقق پیدا کیے۔ کہتے ہیں کہ اگلے زمانہ طالب علمی میں یہ بتا دیا گیا تھا، یہ بات ہمارے ذہن میں ڈال دی گئی کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی کتاب پڑھنا ناجائز ہے، کیونکہ اس وقت یہ ابھی دوسری کیٹیگری کے لوگوں میں شامل تھے، دوسری کیٹیگری کے لوگوں میں تھے۔ کہتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں ہی یہ بات ہمارے ذہن میں ڈال دی گئی، تو اس سے ہمارے ایمان کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ایمان کی کتاب کو بھی کوئی نہیں پڑھنے دیتا، کیونکہ اگر کتاب پڑھ لی بریلوی کے تائیدانی، بریلوی کے تائیدانی کھینچ رہے ہیں اپنی طرف۔ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی، اس لیے میں نے اعلیٰ حضرت کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ کہتے ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ میں میراث پہ ایک رسالہ لکھ رہا تھا، اور اس رسالہ کی تصنیف میں مجھے ایک مسئلہ میں الجھن ہوئی۔ کہتا ہے اس نے حل کے لیے اپنا جو منفی خطوط لکھے، تحریر بھی لکھے، سہارنپور بھی لکھے، بڑے بڑے دیگر مراکز سے بھی خطوط لکھے، مگر کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہ آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ سے مایوس ہو کے، بڑے بڑے مراکز سے مایوس ہو کے وہی مسئلہ جو تھا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اعلیٰ حضرت کو بھی خط لکھ دیا اور کہتے ہیں کہ 7 دن کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھ کے مجھے بھیج دیا۔ جس کا جواب بڑے بڑے مراکز سے نہ ملا، اعلیٰ حضرت نے 7 دن کے بعد بھیج دیا۔ اور کسی کے پھر ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے 7 دن لگا دی اس کا جواب لکھنے میں، تو میاں یہ اعلیٰ حضرت نے 7 دن نہیں لگائے، یہ ڈاک خانے والے جو تھے انہوں نے جانے میں اور لانے میں لگائے تھے، کیونکہ وہ جو سوال بھیجنے والے تھے انہوں نے بھی بذریعہ ڈاک بھیجا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی ڈاک کے ذریعے جواب ارسال فرمایا تھا۔ اور آج سے تقریباً کم ہو گئی 125 سال پہلے چلے جائیں کہ ڈاک کا نظام کیسا تھا۔ آج تو ڈاک کا نظام بہت تیز ہو گیا ہے کہ آج بھیجو ایک جگہ سے کل پہنچ جاتا ہے،
لیکن ہماری جو لوکل ڈاک ہے آج اس کا یہی اپنا کیا کہتے ہیں طریقہ کار ہے کہ وہ 3 دن میں ڈاک پہنچاتے ہیں. جو لوکل ڈاک ہے وہ آج بھی 3 دن کا وقت ہوتا ہے ان کے پاس پہنچانے کے لیے. تو ذرا سوچئے آج سے 700 سال پہلے کتنا سادہ نظام تھا. تو اسی کے لیے کیا ہے کہ یہ جواب لکھنے میں ہفتہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لگایا تھا, یہ ڈاک والوں نے لگایا تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے وہ فرماتے ہیں مولانا ہفتے بعد جواب واپس آ گیا. اس سے پتہ یہ چلتا کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے جو سوال آیا آپ نے اسی وقت جواب لکھ کے مولانا کو بھیج دیا. میرا خیال ہے توجہ نہیں فرمائی آپ, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آئی ہے کہ سمجھ میں؟ پھر بتائیں جس کو سمجھ آئی ہے. فرماتے ہیں جب جواب پہنچا تو اعلیٰ حضرت کا جواب پڑھ کے میرے خیالات اعلیٰ حضرت کے متعلق تو تھے نا یکسر بدل گئے. یکسر میرے خیالات بدل گئے اور میرے وہ خیالات فاصلہ جو تھے وہ عقیدت میں تبدیل ہو گئے. کہتے ہیں میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں بھی منگوائی. کہتے ہیں ان کی کتابوں کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھا, لیکن کہتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا, کتابوں کو پڑھتا تھا, تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں صرف آپ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر رہا بلکہ اعلیٰ حضرت بریلی کی چٹائی میں بیٹھ کے تصور فرما کے میرے دل سے بدعقیدگی کے زنجان بھی دھو رہے ہیں اور مسئلے اہل سنت کو جنا بھی بخشتے جا رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت نے جواب لکھا نا واپس, کہتے ہیں جواب لکھا تو جواب میں یہ لکھا سائل فاضل ہداہ اللہ, یعنی جو سوال پوچھنے والا ہے وہ خود بھی فاضل ہے, اللہ اس کو ہدایت, اللہ اس کو ہدایت. وہ مولانا کہتے ہیں سراج صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلا, یہ وہ مولانا کہتے ہیں کہ اللہ حضرت نے اپنی ہدایت کشف سے میری بات عقیدگی کو بھی دیکھ لیا تھا اور کرم نوازی فرما کے میرے لیے دعائیہ کلمات بھی لکھ ڈالا. کہتے ہیں وہی دعائیہ کلمات میری ہدایت کا ذریعہ بن گئے. بات نکلی تھی اعلیٰ حضرت کے منہ سے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب اس کو پورا نہ فرمائے. اللہ کے محبوب بندے اور پیارے آقا کے غلام امام احمد رضا کے منہ سے نکلی. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید ہے مولانا شاہ حبیب اللہ صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز فجر کے بعد میرٹھ جانے کا ارادہ کیا, سامان ٹانگے میں رکھا, آیا سلام رخصت عرض کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا کہ اجازت کو حضور سے کہ حضور اجازت عطا فرمائیں. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اپنا ناشتہ کر کے چلے جانا, انشاءاللہ ٹرین مل جائے گی, کیونکہ ٹرین کا وقت بالکل قریب تھا آنے کا, بریلی شریف پہنچنے کا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ ٹرین مل جائے گی, ناشتہ کر کے چلے جانا. وہ کہتے ہیں ٹرین گزرنے کا وقت بالکل قریب تھا, لیکن حکم شیخ تھا. شیخ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو گیا. کہتے تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ آیا, ناشتہ کیا, تانگے میں سوار ہوا. کہتے ہیں ٹرین گزرے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا, ٹرین چھوٹنے کو کافی وقت گزر چکا تھا, لیکن دل مطمئن تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ ٹرین مل جائے گی. مطمئن تھا. جب اسٹیشن پہ پہنچا, تانگے نے اسٹیشن پہ پہنچایا, کلی نے سامان اتارا اور سامان اتارتے کلی نے بتایا کہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ٹرین گزرے ہوئے, یعنی آدھا گھنٹہ ہو گیا ٹرین یہاں سے چلی گئی ہے. کہتے لیکن میں ابھی بھی مطمئن تھا کیونکہ میرے شیخ نے یہ فرمایا تھا, بریلی کے تائیدار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ ٹرین مل جائے گی. کہتے اپنے پیر بھائی اسسٹنٹ ڈپٹی ماسٹر کے کمرے میں بیٹھ گیا, اسے یہ باتیں کر رہا تھا کہ حضور نے یہ بتایا ہے, اسی ٹرین کے ملنے کی بشارت دی تھی, کہا تھا کہ یہ ٹرین مل جائے گی, تو چلی گئی ہے. کہتے بس بات ہو رہی تھی کہ فون پہ اطلاع ملی کہ ٹرین کے انجن میں کچھ خرابی ہوئی, ٹرین واپس بریلی شریف آ رہی ہے. میرا خیال ہے توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ٹرین واپس آئی, تھوڑی دیر کی مرمت کے بعد ٹرین پھر روانہ ہو گئی. ٹرین کے سوار
انتقال ہوا اور بڑے اطمینان کے ساتھ میرٹھ پہنچ گیا. تو اس لیے وہ مولانا ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی تھی اعلیٰ حضرت نے. تو کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ کے یہ دعائیہ کلمات جو تھے ان کی برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہ پیارے اور اللہ کے مقبول بندے یہ نگاہ فرما کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں, مردہ جسموں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. شیخ حبیب الرحمان یہ بچپن میں نا ان کو نمونیا ہو گیا, اور یہ واقعہ کی تجلیات امام احمد رضا میں منقول ہے. کتاب کا نام میں نے بتا دیا ہے, کیونکہ آج تک مرزا چیلی ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بڑا انتشار بھر رہا ہے نا کہ معاذ اللہ ولی اور نبی کچھ نہیں کر سکتے. تو میں نے کتاب کا نام بتا دیا ہے اور ایک بڑی بات بتانے لگا ہوں, آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننی ہے. شیخ حبیب الرحمان ان کو بچپن میں نمونیا ہو گیا, اور کیا کہتے ہیں اسی نمونیا میں اس کا انتقال ہو گیا. اب اکلوتا بیٹا تھا ماں باپ کا, گھر میں کوہرام مچ گیا کہ اکلوتا بیٹا وہ بھی چلتا سا. کفن دفن کا انتظام ہونے لگا, مگر اسی محلے میں اعلیٰ حضرت کا دولت خانہ بھی تھا. اسی محلے میں اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار امام اہل سنت بھی رہتے تھے. اور اس کی ماں بھاگی اور آئی آپ کی بارگاہ میں, آپ کی بارگاہ میں آئی روتی ہوئی فریاد کرنے لگی کہ حضور ایک ہی بیٹا تھا, اکلوتا بیٹا تھا, آپ کی دعا سے ہی نصیب ہوا تھا, آپ کی دعا سے اللہ نے دیا تھا, وہ بھی وفات پا گیا ہے, اس کا بھی انتقال ہو گیا. حضور میرے بیٹے کو زندہ کر دیں. سمجھیے آپ نے, میرا خیال کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی بات. وہ عورت کہتی ہے کہ حضور میرے بیٹے کو زندہ کر دیں. کتاب کا نام بھی میں نے بتا دیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مرزا جیلی سے تو وہ عورت اچھی ہے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے یہ دوست اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو بھی زندہ کر سکتے. فریاد کیا, حضرت نے اپنی چھڑی پکڑی کے اس کے گھر پہنچے, ان کے مکان پہ پہنچے, سارے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. تعظیم کھڑے ہو گئے, یہ سمجھا کہ اعلیٰ حضرت بھی تعزیت کے لیے آئے, تعزیت فرمائیں گے. مگر آپ اس بچے کے وہ جو مر چکا تھا, مردہ تھا, اس کے پاس تشریف لے گئے, کپڑا ہٹایا, بسم اللہ پڑھ کے اس کو فرمایا تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتا ہے, آنکھیں کیوں نہیں کھولتا. بس آپ نے یہ فرمانا تھا, وہ بچہ جو مردہ تھا, جو مر چکا تھا, کتاب کا نام بھی بتا چکا ہوں, پڑھاؤ مجھ سے کوئی یہ کتاب. آپ نے یہ فرمایا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا, بچے نے اسی وقت آنکھیں کھول دی, آنکھیں بھی کھول دی, اور کیا ہے کہ رونے بھی لگ گیا. اسی طرح ایک مرتبہ اجمیر شریف کے حاکم نے ایک شخص کو بے قصور سولی پہ چڑھا دیا. نوجوان کو سولی پہ چڑھا کے اس کی ماں کو پیغام بھیج دیا کہ اس بھیجنے والے کو کہا کہ جاؤ اسے کہا کہ کہو کہ اپنے بیٹے کی آ کے لاش لے جائے. اب وہ بھی بڑی سمجھدار تھی, بڑی سیانی تھی. وہ اس اجمیر کے حاکم کی طرف جانے کی بجائے پورے ہندوستان کے شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی, میرے غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ گئی, شہنشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں پہنچی, اور جا کے عرض کرنے لگی حضور حاکم نے میرے بیٹے کو بے قصور چولی پہ چڑھا دیا ہے, آپ کو جلال آیا, جلال سے اٹھے اور فرمایا چلو مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے چلو, اس کی لاش کے پاس لے چلو. میرے غریب نواز اس کے پاس پہنچے اور اس کو جا کے فرمایا, کیونکہ اس عورت نے یہ کہا تھا نا کہ میرے بیٹے کو بے قصور سولی پہ چڑھا دیا ہے. آپ نے اس بچے کو کہا, وہ نوجوان جو سولی پہ چڑھا دیا گیا اس کو فرمایا, اور نوجوان اگر حاکم نے تجھے بے قصور سولی پہ چڑھایا ہے, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. آپ نے فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, وہ نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو اسی طرح اعلیٰ حضرت نے بھی اس بچے کو فرمایا تو مر چکا تھا, کفن دفن کا انتظام ہو رہا ہے, کہا تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتا. آپ نے یہ فرمایا, اس نے آنکھیں کھول دی, آنکھیں بھی کھول دی, رونا بھی شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کون کہتا ہے یہ مر گیا, یہ تو زندہ ہے. اب گھر میں خوشی کی لہر دوڑ دی, اکلوتا بیٹا تھا, وفات پا چکا تھا, پھر زندہ کر دیا اعلیٰ حضرت نے, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, اللہ کے ولی نے زندہ کر دیا. ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ دی. آپ نے پھر اس سے دس سے چپ پھیرا, وہ جو رو رہا تھا اس نے رونا بھی چپ کر دیا. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو اتنی لمبی عمر ملی جو بچپن میں وفات پا گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے خود 63 سال کی عمر میں اس کو دیکھا ہے.